الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ضد له ولا ند له وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ولا تمثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيب قلوبنا ومولانا ومرشدنا وهادينا ومهدينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا بجھے چہروں کا رنگ نکھرا ستے چہروں پہ نور آیا
حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا۔ سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، تیرے آنے سے رونق آ گئی گلزار ہستی میں، تیرے آنے سے ہو گیا فضل ربانی۔ شوق اور محبت سے درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل هول من الاحوال مقتحم۔ یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنا علما۔ گرامی قدر، صدزی وقار، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، اللہ رب العزت کی بے انتہا حمد و ثنا جناب سرور کائنات، فخر موجودات، احمد مجتبیٰ، سب کہہ دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہدیۃً تحفۃً درود و سلام پڑھنے اور بھیجنے کے بعد بندہ ناچیز نے گلدستہ قرآن مقدس میں سے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ میں نے آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایک اپنی بہت بڑی نعمت کا ذکر فرمایا۔ دنیا کے اندر جب ہم غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ رب العزت کی بہت ساری نعمتیں کار فرما نظر آتی ہیں۔ دنیا والوں پہ رب ذوالجلال نے بے شمار نعمتوں کا نزول فرمایا۔ سردی کی الگ نعمتیں نازل فرمائی، گرمی کی الگ نعمتیں نازل فرمائی، کھانے کی الگ نعمتیں نازل فرمائی، پہننے کے لیے الگ نعمتوں کا نزول فرمایا۔ بلکہ ایک جگہ تو اللہ رب العزت قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے، 14واں سپارہ سورۃ النحل کی ابتدائی آیات، اللہ رب العزت نے فرمایا ان ربکم لرؤوف رحیم۔ اے لوگو، بے شک تمہارا رب تمہارے اوپر بہت ہی بڑا مہربان، بڑا ہی رحیم و کریم، بڑا ہی رؤوف الرحیم، بہت بڑا مہربان۔ والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینہ۔ کتنا بڑا مہربان کہ اس نے تمہارے لیے دنیا کے اندر گھوڑے پیدا فرمائے، خچر پیدا فرمائے، گدھے پیدا فرمائے، تاکہ تم ایک دوسری جگہ پہ سواری کر سکو، اپنے سفر ان کے اوپر بیٹھ کر کے طے کر سکو، اور اپنے سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ ان پہ لاد کر کے لے جا سکو۔
لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً، ایک تو ان کے اوپر تم سواری کرو، اور دوسرا ان کو تمہارے لیے زیب و زینت کا سامان بنایا، خوبصورتی کا سامان بنایا، حسن و جمال کا سامان بنایا۔ آخری جملہ اس آیت کا جو بڑا ہی قابل غور، اللہ فرماتا ہے وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور ابھی تو اللہ تمہارے لیے دنیا کے اندر قیامت تک وہ چیزیں پیدا فرمائے گا جن کا تمہیں آج علم بھی نہیں۔ واقعی بھائی جب قرآن مقدس کا نزول ہو رہا تھا اس وقت کسی کے ذہن کے اندر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ تمہارے لیے اور بہت ساری چیزیں پیدا فرمائے گا، آج جتنی جدید ٹیکنالوجی دنیا کے اندر یہ کام کر رہی ہے، یہ موٹر، کاریں، گاڑیاں، بجلیاں، یہ پنکھے، یہ سولر، جتنی بھی جدید ٹیکنالوجی آپ آج دیکھ لیں، جب اس آیت کا نزول ہو رہا تھا واقعی کسی کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ ایک وقت آئے گا انسان مہینوں کا سفر ہوائی جہاز میں بیٹھ کر کے گھنٹوں میں طے کر لیا کرے گا۔ کسی کے ذہن میں بھی یہ خیال نہیں تھا یہ موٹریں آئیں گی، یہ کاریں آئیں گی، یہ بجلیاں ہوں گی، اس طرح کے سامان ہماری آسائش کے ہوں گے۔ بہرحال اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ لوگو اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگ جاؤ، ان کو گننے لگ جاؤ، ان کا احاطہ کرنا شروع کر دو تو تم اللہ کی نعمتوں کا احاطہ اور شمار نہیں کر سکتے۔ پھر مزید یہ بھی فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ دنیا والو اے لوگو اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ نعمتیں عطا کروں گا، اور تمہاری نعمتوں کو بڑھاتا جاؤں گا، اور تمہیں زیادہ نعمتیں عطا فرماؤں گا۔ لیکن وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے میری نعمتوں کی ناقدری کی، میری نعمتوں کی قدردانی نہیں کی، میری نعمتوں پہ شکر ادا نہیں کیا، تو پھر اس بات سے بھی بچنے کی ضرورت ہے میری گرفت بھی بڑی سخت ہے، میری لاٹھی بھی پھر بڑی بے آواز ہے۔ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ، بے شک رب کی پکڑ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ اللہ ہمیں اس اپنی پکڑ سے محفوظ فرمائے، اپنی گرفت سے محفوظ فرمائے۔ بہرحال اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر بہت ساری اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا، گھوڑوں کا ذکر فرمایا، خچروں کا ذکر فرمایا، گدھوں کا ذکر فرمایا، رزق کا ذکر فرمایا، بہت ساری نعمتوں کا تذکرہ فرمایا۔ لیکن سارا قرآن اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کسی بھی نعمت پہ اللہ رب العزت نے اپنا احسان نہیں جتلایا کہ لوگو میں نے تمہیں زندگی دی، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں صحت دی، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں سواری کرنے کے لیے گھوڑے خچر دیے، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں مال و دولت دیا، میں نے تمہارے اوپر احسان کیا، میں نے تمہیں اچھی آسائشیں دی، اچھی راحتیں دنیا کے اندر دی، میں نے تمہارے اوپر کیا کیا؟ احسان کیا۔ کوئی بھی اللہ نے پورے قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیے کسی نعمت کا بھی احسان نہیں جتلایا۔ لیکن دنیا کے اندر رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو ایک نعمت ایسی بھی عطا فرمائی جس کا رب ذوالجلال نے قرآن مقدس کے اندر تذکرہ فرمایا اور اس کا احسان بھی جتلایا کہ قیامت تک آنے والے مومنین میں نے تمہارے اوپر تمہیں یہ نعمت عطا کر کے اس کا کیا کیا؟ تمہارے اوپر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا۔ چوتھا سپارہ سورہ آل عمران اٹھا کر کے دیکھیے، اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق پکی بات ہے، گویا کہ اللہ قسم اٹھا کے فرما رہا ہے۔ غور کیجئے اس جملہ کے اوپر، باقی کسی بھی نعمت کا اللہ نے احسان نہیں جتلایا، لیکن ایک نعمت رب ذوالجلال نے قیامت تک آنے والے انسانیت کو ایسی بھی عطا فرمائی جس کا اللہ رب العزت نے قرآن مقدس کے اندر احسان جتلایا۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، میں کسی مولوی کی بات نہیں کرتا، کسی پیر کی بات نہیں کرتا، کسی مفکر کی مصنف کی بات نہیں کر رہا،
بلکہ میں اللہ رب العزت کی بات قرآن مقدس کے حوالے سے آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ حفاظ کرام ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے، ان سے پوچھئے 4واں سپارہ سورہ آل عمران کی آیت اٹھا کر کے دیکھیے۔ اللہ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، البتہ تحقیق پکی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے مومنین کے اوپر بہت بڑا احسان فرمایا۔ احسان تو ساری انسانیت پہ فرمایا، لیکن اس احسان سے فائدہ کون اٹھائیں گے؟ جو اللہ پہ ایمان لانے والے ہوں گے، اس کے رسول پہ ایمان لانے والے ہوں گے۔ فائدہ اور نفع اس نعمت کا وہ حاصل کریں گے۔ باقی نعمت تو اللہ نے یہ قیامت تک آنے والے انسانیت کے لیے عطا فرمائی۔ اللہ نے اس نعمت کا ذکر فرمایا کہ لوگوں، اللہ نے مومنین پہ، ایمان والوں پہ بہت بڑا احسان عظیم فرمایا۔ کیا؟ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ انہی میں سے، کن میں سے؟ انسانوں ہی میں سے، انہی لوگوں میں سے، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم۔ قربان جاؤں میں قرآن کے، اللہ کے فرمان کے اٹھا کے دیکھیے، بڑا مزہ آتا ہے قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے۔ اللہ ہمیں پڑھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اور اس قرآن مقدس کو سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتا ہے اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، یا اللہ جی تو نے کیا احسان عظیم فرمایا لوگوں کے اوپر، انہیں زندگی عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یا اللہ انہیں صحت عطا فرمائی۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ یا اللہ ان کو تو نے جوانی عطا فرمائی۔ نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ یا اللہ تو نے مال و دولت عطا فرما دیا۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ یا اللہ اچھا رزق انہیں دے دیا۔ لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، یہ بات بھی نہیں۔ بلکہ اللہ فرماتا ہے او لوگو یاد کرو اس نعمت کا ذکر جس کا میں نے قرآن مقدس کے اندر تذکرہ فرمایا۔ اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، انہی میں سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے رسول اور نبی بنا کر کے بھیجا۔ بہت بڑی نعمت، اتنی بڑی نعمت کہ اللہ نے اس کا احسان جتلایا کہ لوگوں میں نے تمہارے اندر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تمہیں میں سے ان کو بھیجا، لہذا میں نے یہ تمہارے اوپر قیامت تک آنے والے انسانوں کے اوپر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا کہ محمد جیسا نبی، محمد جیسا رسول میں نے تمہارے اندر بھیجا۔ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، جو ان جاہل لوگوں کو، مکہ کے بدوؤں کو، جاہلوں کو میری قرآن مقدس کی آیات پڑھ پڑھ کے سناتا ہے اور انہیں کفر و شرک کی گندگیوں سے بھی پاک کرتا ہے۔ اللہ اکبر، بہت بڑا احسان عظیم فرمایا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیے، قرآن و احادیث کا مطالعہ کیجئے، جب تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا کے اندر تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، آپ مبعوث نہیں ہوئے تھے، آپ علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف نہیں لائے تھے، ہر طرف کفر و شرک کا دورہ تھا، بدماشی، فحاشی، عریانی کے بازار گرم تھے، لوگ ایک خدا کے علاوہ بہت سارے خداؤں کی پوجا کیا کرتے تھے، بہت سارے الہوں کو مانا کرتے تھے، جہلیت کا دورہ تھا، نہ کوئی ان کا لیڈر تھا، نہ کوئی ان کا صدر تھا، نہ کوئی ان کا امیر تھا، نہ کوئی ان کو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سمجھانے والا آیا تھا، نہ کوئی ان کو تعلیم دینے والا آیا تھا۔ کفر و شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے ہر طرف چھائے ہوئے تھے، کفر و شرک کی دلدل میں لوگ دھنسے ہوئے تھے، مختلف انہوں نے خدا بنا رکھے تھے، مختلف الہ بنا رکھے تھے، کوئی بارش برسانے والا، کوئی روٹی دینے والا، کوئی روٹی کپڑا مکان دینے والا،
کوئی بیٹا دینے والا، کوئی بیٹیاں دینے والا، کوئی نفع پہنچانے والا، کوئی نقصان دینے والا، غرض پوجا کرنے والے تعداد میں اتنے نہیں تھے جتنے کہ ان لوگوں نے خدا اور الہ بنائے ہوئے تھے۔ جہالت کا دورہ تھا۔ مولانا الطاف حسین حالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب مسدس حالی میں اس وقت کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، اس وقت کے بارے میں یوں ارشاد فرماتے ہیں، قبیلے قبیلے کا بت ایک جدا تھا، کسی کا حبل تھا، کسی کا صفا تھا، یہ عزا پہ وہ نائلہ پر فدا تھا، اسی طرح گھر گھر نیا ایک خدا تھا، چلن ان کے جتنے تھے سب وحشیانہ، ہر ایک لوٹ مار میں تھا یگانہ، فسادوں میں کٹتا تھا ان کا زمانہ، نہ تھا کوئی قانون کا تازیانہ، کہیں تھا مویشی چرانے پہ جھگڑا، کہیں گھوڑا آگے بڑھانے پہ جھگڑا، لبیجو کہیں آنے جانے پہ جھگڑا، کہیں پانی پینے پلانے پہ جھگڑا، یوں ہی روز ہوتی تھی تکرار ان میں، یوں ہی چلتی رہتی تھی تلوار ان میں، جوا ان کی دن رات کی دل لگی تھی، شراب ان کی گویا گھٹی میں پڑی تھی، تعیستہ غفلت تھی دیوانگی تھی، غرض ہر طرح ان کی حالت بری تھی، جو ہوتی تھی پیدا کسی گھر میں دختر تو خوف شماتت سے بے رحم مادر، پھرے دیکھتی جب تھی شوہر کے تیور، کہیں زندہ گاڑ آتی تھی اس کو جا کر، وہ گود ایسی نفرت سے کرتی تھی خالی، جنے سانپ جیسے کوئی جننے والی، بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے، رات دن جوا کھیلنا، شراب پینا ان کا یہ مشغلہ تھا۔ جب تک میرے نبی کی دنیا کے اندر تشریف آوری نہیں ہوئی تھی، عورتوں کے حقوق نہیں دیے جاتے تھے، عورتوں کو پاؤں کی جوتی سمجھا جاتا تھا، یہ حالات پیدا ہوئے تو اللہ رب العزت نے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری فرمائی، دنیا میں بھیجا، دنیا میں مبعوث فرمایا، تو آ کر کے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، میرا پیغمبر آیا، آ کر کے ان لوگوں کو قرآن سنایا، قرآن کی تلاوت سنائی، کفر و شرک کی دلدل سے ان کو پاک کیا، کفر و شرک کی گندگیوں سے ان کو نکالا، اور وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، کتاب بھی سکھایا اور دانائی کی باتیں بھی انہیں آ کر کے سکھائی۔ جب ان لوگوں نے اس قرآن مقدس کو، اس ماٹو کو، اس پروگرام کو اپنے سینے سے لگایا، اللہ اکبر، پھر انہی لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن مقدس کے اندر کیا فرمایا؟ فرمایا اولئک ھم المفلحون، کہیں فرمایا اولئک ھم الفائزون، اور کہیں فرمایا اولئک ھم المؤمنون حقا، کسی جگہ فرمایا اولئک ھم المتقون۔ بات میں عرض کر رہا تھا کہ رب ذوالجلال نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مقدس کے اندر اتنی بڑی نعمت فرمایا کہ جس کا احسان بھی قیامت تک آنے والے انسانوں کو جتلایا کہ اے لوگو، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیج کر تمہارے اوپر بہت بڑا احسان عظیم فرمایا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بات میں آپ کو کیوں سنا رہا ہوں؟ آج سارے عالم اسلام کے مسلمان سراپا احتجاج ہیں، سارے خطبہ اپنے اپنے جمعہ کے خطبہ میں اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک بیان کریں گے، لیکن محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز نوجوانوں، اصل حقیقت تو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنے کا حق ادا نہیں کر سکتا، چاہے میں جتنے مرضی دعوے کروں کہ میں آپ کی شان بیان کروں گا، میں آپ کے اخلاق بیان کروں گا، میں آپ کے محاسن بیان کروں گا، میں آپ کے اطوار کا ذکر کروں گا، میں آپ کے چال چلن کا ذکر کروں گا، میں آپ کی گفتار کا ذکر کروں گا، میں آپ کی زندگی کا نقشہ کھینچوں گا، لیکن یہ ہے زبانیں پیچھے رہ گئی، لکھنے والے پیچھے رہ گئے، بڑے بڑے مصنف آئے، بڑے بڑے مفکر آئے، بڑے بڑے لبیب آئے، بڑے بڑے لکھاری آئے، لیکن ساروں کی سب کی کلمیں جواب دے گئی۔ حقیقت یہ ہے میرا محمد بہت آگے چلا گیا۔
اگر ساری دنیا کے درخت کو کلمے بنا دیا جائے، سارے سمندر دریاؤں کی شاہی بنا دیا جائے، ساری دنیا لکھنے والی بن جائے، لیکن کلمے ٹوٹ جائیں گی، سمندر دریاؤں کی شاہی خشک ہو جائے گی، لکھنے والے تھک جائیں گے، لیکن میرے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان پھر بھی ختم نہیں ہوگی۔ دنیا کے اندر چاہے جتنی گستاخیاں کرو، جتنے خاکے بناؤ، لیکن میرا نبی ان سے بہت بلند و بالا ہے، میرا نبی ان ساری باتوں سے بہت آگے ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم مصنف گزرے ہیں، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، جس کا نام ہے النبی الخاتم۔ النبی الخاتم، دنیا میں بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی، لیکن النبی الخاتم اپنی مثال آپ ہے۔ کتاب بھی کیا ہے؟ ہوا یوں کہ عشاء کی نماز پڑھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک میں مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک خط لکھنے لگے۔ خط لکھتے گئے، ایک ورقہ ختم ہو گیا، دوسرا ختم ہو گیا، تیسرا ختم ہو گیا۔ جب صبح کی نماز کا وقت ہوا، اس وقت انہوں نے وہ خط جا کر کے ختم کیا، دیکھا کیا ایک چھوٹی سی کتاب تیار ہو چکی تھی۔ وہ خط کیا تھا؟ ایک چھوٹا سا کتابچہ، 450 عنوانات ہیں اس کے اندر، بڑی بہترین کتاب ہے۔ بڑے عجیب الفاظ سے انہوں نے یہ کتاب اپنی شروع کی، جو میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں، غور کیجئے اس جملہ پہ، بڑے بڑے دنیا کے اندر لوگ گزرے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے۔ وہ لکھتے ہیں، پہلے کتاب انہوں نے یہ خط کہاں سے شروع کیا؟ فرماتے ہیں یوں آنے کو تو سب آئے۔ پہلا ہی جملہ دیکھیے، یوں آنے کو تو سب آئے، لیکن جو بھی آیا وہ جانے کے لیے آیا، جو بھی آیا وہ جانے ہی کے لیے آیا۔ لیکن مکہ میں ایک ایسا محمد آیا جو آیا تو آتا چلا گیا، بڑا تو بڑھتا چلا گیا، پھیلا تو پھیلتا چلا گیا، پھلا تو پھلتا چلا گیا، دوڑا تو دوڑتا چلا گیا۔ یہاں سے انہوں نے اپنی کتاب، اپنا اپنا ذوق ہے، اپنا اپنا شوق ہے۔ تو یہ اتنی بڑی نعمت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! جس نعمت کا اعتراف، جس کا اقرار اللہ رب العزت نے تمام انبیاء علیہم الصلاۃ سے عالم ارواح کے اندر کرایا، ہمارے نبی کی نبوت کا، رسالت کا وعدہ اللہ رب العزت نے عالم ارواح میں سارے انبیاء علیہم الصلاۃ کو اکٹھا کر کے لیا، اعتراف کرایا، اقرار کرایا، ایک میثاق لیا۔ سورہ آل عمران 3 سپارے کا آخری رکوع اٹھا کر کے دیکھیے اور پڑھیے اور جھوم اٹھیے کہ ہمارے پیارے آقا کی اللہ نے کتنی شان بنائی ہے، کتنی شان بنائی ہے۔ یہ گستاخیاں کرنے والے، یہ کیا اس کا مقابلہ کریں گے؟ یہ خاکے بنانے والے، یہ ہمارے پیارے آقا کی شان کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ ان سے بہت بلند و بالا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين۔ اللہ فرماتا ہے لوگو، او موقع یاد کرو، او موقع یاد کرو جب عالم ارواح کے اندر میں نے سارے انبیاء علیہم السلام کو جمع فرمایا۔ آدم بھی آ گئے، نوح بھی آ گئے، شیش بھی آ گئے، موسیٰ بھی آ گئے، ابراہیم اسماعیل بھی آ گئے، عیسیٰ بھی آ گئے، 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہم السلام کو میں نے عالم ارواح کے اندر جمع فرمایا۔ جمع فرمانے کے بعد اللہ فرماتا ہے
وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، سارے انبیاء علیہ السلام سے ایک وعدہ لیا، ایک میثاق لیا، ایک اقرار کرایا، ایک اعتراف کرایا. کیا؟ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن کِتَابٍ وَحِکْمَةٍ، کہ جب میں تمہیں نبوت عطا فرماؤں، رسالت عطا فرماؤں، کتاب بھی تمہیں دے دوں، حکمت بھی دے دوں. اللہ اکبر. غور کیجئے اس جملہ پہ، قرآن مقدس کی اس آیت پہ. عالم ارواح کا موقع ہے، ابھی زمین نہیں پیدا ہوئی، آسمان نہیں بنایا، ستارے نہیں بنائے، سورج چاند دنیا کے اندر نہیں آیا. عالم ارواح ہے، سارے انبیاء علیہ السلام وہاں پہ جمع ہیں. اللہ رب العزت ان سے وعدہ لے رہا ہے. وعدہ کیا؟ وعدہ کہ اے انبیاء کی جماعت، جب میں تمہیں نبوت دے دوں، رسالت دے دوں، کتاب دے دوں، صحیفے دے دوں، اس کے بعد کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول، پھر تم سب سے آخر کے اندر میرا ایک رسول آئے گا. اور رسول سے مراد بولو بھائی کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تم سب سے آخر میں ثم جاءکم رسول، میرا ایک رسول آئے گا، اور رسول بھی ایسا ہوگا مصدق لما معکم لتؤمنن بہ ولتنصرنہ. رسول بھی ایسا ہوگا جو تمہاری نبوت کی بھی تصدیق کرے گا اور تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا. اللہ اکبر. پھر میں چیلنج کرتا ہوں دنیا یہودیت کو، عیسائیت کو، خدا کی قسم تم محمد کا یہ احسان ایک ہی نہیں بھول سکتے. تمہارے انبیاء علیہ السلام پہ تصدیق کی مہر لگائی تو محمد الرسول اللہ نے، سابقہ کتابوں پہ ان کے سچا ہونے کی مہر لگائی تو محمد الرسول اللہ نے. لوگوں، مجھ سے پہلے سارے انبیاء علیہ السلام جتنے بھی دنیا میں تشریف لائے سارے سچے. میری کتاب قرآن مقدس سے پہلے جتنی کتابیں دنیا کے اندر آئیں ساری کی ساری سچی. مصدق لما معکم قرآن کے الفاظ ہیں کہ نبی اور رسول بھی ایسا ہوگا جو تمہارے نبیوں کی نبوت کی بھی تصدیق کرے گا اور سابقہ کتابوں کی بھی تصدیق کرے گا. تو اللہ نے وعدہ لیا وہ جب نبی اگر تمہاری زندگیوں کے اندر اس کی تشریف آوری ہو جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، پھر تمہارا کام کیا ہوگا کہ اس کی ذات پہ ضرور بھی ضرور ایمان لاؤ گے. کیا کرو گے؟ انبیاء سے اللہ وعدہ لے رہا ہے کہ اس کی نبوت پہ تم بھی کیا کرو گے؟ ایمان لاؤ گے. اسی لیے ہمارے نبی جو ہیں نبی الانبیاء ہیں، سارے انبیاء کے بھی نبی ہیں، سارے انبیاء کے بھی نبی ہیں. وَلَتَنْصُرُنَّ، اور اگر اس نبی کو تمہاری نصرت و امداد کی ضرورت پڑی تو تم ضرور بھی ضرور اس کی کیا کرو گے؟ نصرت و امداد کرو گے. یہ اللہ نے وعدہ لیا، میثاق لیا، اقرار کرایا، اعتراف کرایا. قرآن اٹھا کے دیکھیے، تیسرا سپارہ سورہ آل عمران، تیسرے سپارے کا آخری رکوع، اس کی ابتدائی آیات. سارے انبیاء علیہ السلام نے وہاں پہ اقرار کیا، کہنے لگے قالوا اقررنا، یا اللہ جی ہم اس بات کا تیرے سامنے آج اقرار کرتے ہیں کہ اس نبی پہ ہم ایمان لائیں گے، اور اگر اس کو ہماری نصرت و امداد کی ضرورت پیش آئی تو اس کی مدد بھی کریں گے. تو اتنی بڑی نعمت ہے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس نعمت کا اللہ رب العزت نے سابقہ انبیاء علیہ السلام سے بھی اقرار کرایا اور اعتراف کرایا. باقی پھر انشاءاللہ کسی موقع پہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.